بیت کریم ہے، اور اہل بیت جو سب کریم ہیں ان میں سب سے کریم امام حسن مجتبی. The most generous of all the generous is امام حسن علیہ السلام. کتنے کریم تھے؟ روایات میں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ کریم امام حسن مجتبی ہے، کہ آپ کا دسترخوان مسلسل 24 گھنٹے چلتا رہتا تھا. جو آئے دسترخوان پہ آ کے کہے میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہتے تھے رات کا وقت ہے اب کیوں آیا، کہ در پہ آ گیا اسے لازماً کھلاؤ، مسلسل کھلاتے. یہ کریم اہل بیت. امیر المومنین سے متعلق ملتا ہے جب کسی نے کہا نا یا علی آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم زیادہ سخی تھا، کہا یا علی حاتم کا ایک محل تھا، حاتم بادشاہ تھا، تو کہا حاتم کا ایک محل تھا، اس کے 40 دروازے تھے، 40 gates to the palace of حاتم الطائی. He was very generous، بہت سخی تھا. 40 دروازے تھے، ہر دروازے سے عطا کرتا تھا چھپ کے، تاکہ اس کو شرم نہ آئے مانگنے والے کو. دیتا تھا، کہتا تھا اگلے دروازے سے مانگو وہ بھی دے گا، پھر چھپ کے آتا، آواز بدل کے پھر وہاں سے دیتا، پھر 40 دروازوں سے دیتا. کہا یا علی بتائیے آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم زیادہ سخی تھا؟ مولا نے کہا کہ حاتم سخی تھا، لیکن میں ایک دروازے سے اتنا دے دیتا ہوں کہ دوسرے دروازے کی نوبت نہیں آتی. دوسرے دروازے کی نوبت نہیں آتی. جہاں سب سخی ہوں وہاں کریم اہل بیت سید امام حسن مجتبی. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. اب آپ سوچیے جہاں سب سخی ہوں. جناب امیر سے کسی نے کہا کہ مجھے کھانے کو چاہیے. مولا نے کہا مہمان بن جا میرا. خشک روٹی جو کی مولا نے گھٹنے پہ مار کے توڑی اور پانی میں ڈبو کے منہ میں رکھی. کہا یہ کیا؟ مولا نے کہا میں یہی کھاتا ہوں. کہا مجھے اچھا کھانا چاہیے. کہا قریب میں ایک دسترخوان ہے وہاں چلا جا، وہ بہت کریم ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. میرے دسترخوان پہ کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ علی ہیں پتہ نہیں کتنا گوشت کھاتے ہوں گے، کتنا بکرے کھاتے ہوں گے، فاتح خیبر. وہ یہی سوچ کے آیا تھا کہ فاتح خیبر ہے. کہا میں فاتح خیبر کا مہمان بننا چاہتا ہوں. یہ فاتح خیبر. مولا زمین پہ بیٹھ کے خشک روٹی جو کی. کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. مولا نے کہا میں تو یہ کھا رہا ہوں. خشک روٹی کھا سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر اگر چاہیے تو جا، قریب میں ایک دسترخوان ہے وہ بہت کریم ہے، وہ جو خود بھی نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے. آنے کے بعد کہا بھئی مولا امام حسن سے کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. مولا نے کہا جو چاہتا ہے کھا لے. دسترخوان لگایا اس کے لیے. تو وہ کیا کرتا تھا کہ اپنے ایک جو لفافہ تھا اس میں الگ سے کھانا ڈال لیتا تھا. مولا نے کہا جتنا کھانا ہے کھا، لے جانا چاہتا ہے لے جا، اس طرح سے مت، آرام آرام سے تھوڑا تھوڑا کھانا مت رکھ، جتنا لے جانا چاہتا ہے لے جا. کہا نہیں ایک قریب میں آدمی ہے بہت غریب ہے اس کے لیے لے جانا چاہ رہا ہے. امام جانتے تھے. کہا کس کی بات کر رہا ہے؟ کہا حیدر نام ہے، فاتح خیبر ہے. خشک روٹی کھا رہے تھے، سوچ رہا ہوں ان کے لیے تھوڑا سا گوشت لے جاؤں. مولا نے کہا یہ جو دسترخوان ہے انہی کا ہے، وہ میرے بابا ہیں. کہا اتنا بڑا دسترخوان ہوتے ہوئے خشک روٹی؟ کہا ان کا زہد ایسا ہے، وہ زہد ایسا رکھتے ہیں، انہیں دنیا سے رغبت نہیں ہے. حضرات گرامی امام حسن مجتبی علیہ السلام پیش کر رہا ہوں میں اب کہ جب معاویہ آیا نا شام، مدینے آیا شام سے، تو اس نے کہا کہ مدینے والوں، ان کی شہادت ہو چکی تھی، امام حسن مجتبی کا دور تھا. تو اس نے کہا کہ مدینے میں جتنے علماء ہیں صحابہ ہیں سب کو دعوت دو کہ معاویہ آیا، میں سب کو پیسے دوں گا. دیکھیں بیت المال پہ سخاوت دکھانا کوئی کمال نہیں ہے. بیت المال کی نہیں، ٹریجری جسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ٹریجری کہتے ہیں. حکومت کا خزانہ. حکومت کا خزانہ اپنا تو نہیں ہے، اس پہ سخاوت دکھانا. یہ پاکستان کے حالات نہیں سنا رہا میں. تو اب وہ بہرحال اس نے کہا کہ بھئی جتنے ہیں نا صحابہ عالم جتنے، سب سے کہہ دو کہ معاویہ آیا وہ سب کو پیسے دے گا. درباریوں کی کمی تو رہی نہیں، سب پہنچنے لگے. اس نے کہا یہ کون ہے؟ نام پوچھتا تھا کہ ان کو 100 درہم دے دو، ان کو 50 درہم دے دو، ان کو 200 درہم دے دو، کسی کو 300 400 درہم 500 درہم بھی دی. صبح سے شام تک لوگ آتے رہے. کہا کیا بات ہے حسن مجتبی نہیں آ رہے؟ ظہر کا وقت قریب آ گیا ہے، حسن مجتبی نہیں آ کر وہ نماز کے لیے آتے ہیں، آپ سے ملنے نہیں آئیں گے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہا وہ معاویہ سے کہا کہ تمہارے سامنے نہیں جھکیں گے، تمہیں سلام کرنے نہیں آئیں گے، وہ نماز کے لیے آئیں گے. کہا نماز کے لیے آئیں تو ضرور ملوانا. امام آئے نماز کے لیے تو فوراً کہا بھئی جتنا صبح سے لے کے اب تک جو ہے سب کو دیا ہے اتنا اکیلے حسن مجتبی کو دے دو. تو زمین پہ ڈھیر لگ گیا پیسوں کا. اور اس نے فوراً کہا میں ہندا کا بیٹا ہوں. اچھا ائمہ کو رسول خدا کی وجہ سے، رسول خدا کو سخت نفرت تھی ہندا سے، کیونکہ چچا کا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. ائمہ کو بھی سخت نفرت تھی. اگر زیارات میں دیکھیں تو ائمہ کئی مرتبہ نام نہیں لیتے ان کے، کہتے ہیں وابن آکلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین، کلیجہ چبانے والی کے بیٹے.
ملونہ کے بیٹے ان پہ بھی لعنت. یعنی ائمہ علیہ السلام نے بڑی سخت نفرت کا اظہار کیا ہندہ سے. اب اسے بھی پتا تھا, لیکن بہرحال اس نے امام کے سامنے کہا میں ہندہ کا بیٹا ہوں, یہ سارا آپ کے لیے. امام فوراً اٹھے, نماز پڑھنے چلے گئے. اتنے میں ایک امام کا چاہنے والا آیا, اس نے کہا مولا میں نے نظر کی تھی, منت مانی تھی, میرا اگر کام ہو گیا تو میں اپنے ہاتھوں سے جوتے بناؤں گا, امام کے پاؤں میں جا کے پہناؤں گا. تو امام نے کہا رکھ دے, میں پہن لوں گا. آپ نے جوتے سے اپنے ہاتھوں سے بنایا. پرانے زمانے میں آپ کو پتا لکڑی سے لوگ کاٹتے تھے یا پھر چمڑے کے ہوتے تھے, اور کوئی جوتے نہیں. اب اس نے لکڑی کے کھڑاوے تھے, سستے سے بہت جوتے, اس نے بیچارہ غریب آدمی تھا. تو اس نے کہا کہ میں نہیں مولا, میں نے منت یہ مانی تھی, نظر یہ کی تھی, اپنے ہاتھوں سے امام کے قدموں میں پہناؤں گا, رکھ نہیں دوں گا, میں آپ کے پاؤں میں پہناؤں گا, آپ تشریف رکھیں, میں اپنے. تو ایک مرتبہ امام تشریف فرما ہوئے, اس نے امام کے قدموں کو چوما, فوراً امام کے پاؤں میں, امام نے اس کو روکا, اس نے امام کے پاؤں میں اپنے ہاتھوں سے جوتے پہنائے. جیسے امام کھڑے ہوئے تو امام نے کہا جتنا یہ سونا رکھا تھا نا معاویہ نے سامنے, امام نے کہا یہ سارا تیرا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں بھائی, بیت المال اس کا نہیں تھا, یہ امام ہی کا تھا. تب اس نے قبضہ کر رکھا تھا, وہ بیت المال پہ سخاوت دکھا رہا تھا, لیکن امام کا اپنا تھا. امام نے کہا یہ سب تیرا. جیسے اس نے کہا کہ مولا سارا میرا, امام نے کہا یہ سارا سونا تیرا. پھر امام نے پلٹ کے معاویہ کو دیکھا, کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. حضرات گرامی, امام کی سخاوت مشہور ہے, کریم اہل بیت ہیں. امام کی خوشنودی کے آواز بلند صلوات پڑھیں گے. وقت گزر گیا ہے, اگر میں 5 سے 10 منٹ اور لوں گا, اس کے بعد پھر مسائل پہ آؤں گا. تو حضرات گرامی, اب یہ تاریخ بتاتی ہے امام علیہ السلام کی کہ امام بے انتہا سخی ہیں, بے انتہا حلیم ہیں, بردبار ہیں, بے انتہا امام میں حلم ہے, تحمل, برداشت, بڑے تحمل سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے. اور لیکن بہت شجاع ہے. صفین کے موقع پہ جب ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے سنا نا, امیر المومنین امام حسن حسین کو جنگ نہیں کرنے دیتے تھے, لڑنے نہیں دیتے, کام نہیں کہتے تھے. کسی نے حضرت عباس سے کہا جو اس وقت صرف 13 برس کے تھے, کہا عباس آپ تو بچے ہیں, صرف 13 برس کے ہیں, حسن حسین دونوں جوان ہیں, ایک آپ سے 22 سال بڑے ہیں, 23 سال بڑے ہیں, دوسرے 24 سال بڑے ہیں. 24 سال امام حسن, 23 سال امام حسین, اور 22 سال جناب زینب کبریٰ. کہا وہ 23-24 سال بڑے ہیں آپ سے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی کبھی بھی حسن حسین سے کام نہیں کہتے, ہر کام آپ سے کہتے ہیں. عباس پانی لاؤ, عباس وضو کرنا ہے, عباس مصلی بچھاؤ, عباس زرہ لاؤ, عباس مجھے تلوار لے کے آؤ, ہر کام آپ سے. کوئی حسن حسین سے کام نہیں کہتے. کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن میں کہا اس بات کا ذکر ہے؟ کہا قرآن میں اللہ نے کہا ند ابنانا و ابناکم, تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئے. اللہ نے حسن حسین کو رسول خدا کا بیٹا بتایا ہے. میرے بابا رسول خدا کے بیٹوں کو حکم نہیں دیتے, اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں. کیا اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کہ حسن حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں, میں اپنے بابا کا ہاتھ ہوں. میرے بابا اپنے ہاتھ سے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں, کہ اس لیے ہر کام مجھ سے کہتے ہیں. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے. تو اب جناب حسن مجتبیٰ نے جب سنا نا کہ صفین میں معاویہ نے پانی بند کر دیا, قبضہ کیا اس نے دجلہ پہ, اور کہا کہ پانی بند کر دو. جیسے پانی بند کیا, امام حسن نے کہا بابا اب مجھے اجازت دیجیے. آئے, جنگ کی, اور پورے فوج کو اٹھا کے پھینک دیا. جب سارے لشکر کو دھکیلا تو ایک مرتبہ مولا نے کہا پانی آزاد ہے, اپنی فوج سے کہا پانی آزاد ہے. تو کچھ فوجی آئے مولا کے, امیر المومنین کی فوج سے صفین میں, کہا مولا اگر آپ کہیں تو ہم معاویہ کے لشکر کا پانی بند کر دیں. مولا نے کہا نہیں, پانی بند مت کرنا. کہا مولا لیکن انہوں نے ہمارا پانی بند کر دیا تھا. مولا نے کہا وہ ان کا کردار تھا, یہ ہمارا کردار ہے. جب ہمارے پاس پانی ہو تو ہم دشمن کا پانی بند نہیں کریں گے. کتنے کریم ہیں, پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں. جو دشمن, معاویہ جیسے دشمن کا پانی بند نہ کرے, کیا کوئی بات نہیں, جانوروں کو سب کو پانی پینے دینا, دشمنوں کو پانی پینے دینا, میں پانی بند نہیں کروں گا. ہم پانی بند نہیں کریں گے, ہم آل محمد ہیں, ہم دشمنوں کا پانی بند نہیں کرتے. ان کے اور ہمارے کردار میں بہت فرق ہے. مروان ایک مرتبہ مسجد نبوی میں امام حسن مجتبیٰ تشریف فرما تھے, خطبہ دے رہے تھے, تو اس نے ایک مرتبہ جسارت شروع کی, گستاخی کرنے لگا. کس کی شان میں؟ امیر المؤمنین کی شان. نام لے کے اس نے گالی بکی. جب اس نے گالی بکی تو جناب امام حسین بھی موجود تھے, حضرت عباس بھی موجود تھے. تو جناب عباس نے ایک مرتبہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھا, کہا اجازت ہے؟ گستاخ امام کو گالی بکنے والا ناسبی و خارجی واجب القتل ہے. کہا اجازت ہے میں اسے مار دوں؟ کہا امام نے اجازت دی. کہ اس نے ہمارے سامنے بابا کو گالی بکی. تو حضرت عباس نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا, اسے گھسیٹنے لگے.
جب کیونکہ مسجد نبوی میں مارنا نہیں چاہتے تھے، مسجد کی توہین نہ ہو، گھسیٹ کے باہر لے جا رہے تھے. اسے یقین ہو گیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا، میں عباس کے ہاتھوں میں ہوں، کوئی مجھے چھڑوا نہیں سکتا، میں فرار نہیں کر سکتا. تو ایک مرتبہ اس نے پلٹ کے امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا اور رو کے کہا، آپ کو آپ کی ماں زہرا کا واسطہ، عباس سے کہیں مجھے جانے دیں. تو جناب امام حسن مجتبیٰ نے فوراً امام حسین سے کہا عباس سے کو چھوڑ دیں، جانے دیں. تو جناب عباس نے جانے دیا. کہ مولا کیا وجہ تھی، آپ نے کیوں جانے دیا اسے؟ کہ اگر مجھے کوئی میری ماں فاطمہ کا واسطہ دے دے میں کبھی رد نہیں کرتا. چلا جلتی دیجیے گا، ابھی لائٹ جلتی رہے. کہ مجھے کوئی بھی، لائٹ کو رہنے دیجیے گا مثلا، کہ کوئی بھی مجھے میری ماں فاطمہ کا واسطہ دے میں کبھی بھی رد نہیں کرتا، چاہے میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو. جب اس نے کہا نا کہ مجھے آج جانے دیں، جہنمی ہے، لعنتی ہے، لیکن اس نے مجھ سے کہا تھا آج مجھے جانے دیں، آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ. عزیزان گرامی، امام حسن مجتبیٰ جب دیکھتے تھے نا ان لوگوں کو جو دروازے پہ آگ لے کے آئے تھے، تو روایت کے الفاظ ہیں امام حسن مجتبیٰ دیوار کا رخ کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ انہیں جا لینے تو پھر جاؤں گا. کسی نے پوچھا مولا کیا بات ہے، آپ دیوار کا رخ کیوں کر لیتے ہیں؟ کہ جب میں انہیں دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. کہ مولا کیوں، کیا یاد آتا ہے؟ کہ وہ جلتا ہوا دروازہ گرتا نظر آتا ہے، کہ وہ میں دروازہ نہیں بھول سکتا. کہ مولا امام حسین پہ وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی جو آپ پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟